السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ معزز حاضرین، سورہ التغابن کی 2 آیتوں کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے یعنی دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 7 کی ضمن میں تھوڑی سی تفسیر جو ہے آ چکی ہے، جس میں منکرین کے تعلق سے وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو ان سے کہا گیا، کہلوایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی قسم، یعنی قسم کھا کر یہ بات بتائی گئی کہ تم یعنی ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تم جو سمجھتے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ہے بہت آسان ہے، تو وہ دوبارہ تمام سے اور قسم دے کر ایک عام آدمی، ایک فلسفی کا قسم کھانا الگ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک نبی جو حقائق سے واقف ہے اور حق کی دعوت پیش کر رہا ہے، اور وہ جو ہے جب قسم کھا کر کہتے ہیں تو بات بالکل اس کے اندر کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے، اور در حقیقت ہر حالت میں تم کو اٹھایا جائے گا۔ تو نبی سے قسم کہلوا کر جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا جائے گا کہ اٹھائے جانے کے بعد پھر وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے، یعنی یہ دراصل وہ مقصد ہے جس کے لیے بنی آدم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اسی میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ ایسا کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے۔ اگر وہ بحث آدمی کی نگاہ میں ہو جو سورہ کے آغاز سے آیت نمبر 4 تک کی گئی، تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آتی کہ اس برحق کائنات میں جس مخلوق کو کفر اور ایمان میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے کی آزادی دی گئی ہو، اور جسے اس کائنات میں بہت سی چیزوں پر تصرف کا اقتدار بھی عطا کیا گیا ہو، اور جس نے کفر یا ایمان کی راہ اختیار کر کے عمر بھر اپنے اس اقتدار کو صحیح یا غلط طریقے سے استعمال کر کے بہت سی بھلائیاں یا بہت سی برائیاں خود اپنی ذمہ داری پر کی ہوں، اس کے بارے میں یہ تصور کرنا انتہائی غیر معقول ہے کہ یہ سب کچھ جب وہ کر چکے تو آخرکار بھلے کی بھلائی اور برے کی برائی دونوں بے نتیجہ رہیں، اور سرے سے کوئی وقت ایسا آئے ہی نہیں جب اس مخلوق کے اعمال کی جانچ پڑتال ہو۔ جو شخص ایسی غیر معقول بات کہتا ہے وہ لا محالہ 2 حماقتوں میں سے ایک حماقت کا ارتکاب کرتا ہے۔ یا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات ہے تو مبنی بر حکمت، مگر یہاں انسان جیسی با اختیار مخلوق کو غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک الل ٹپ بنی ہوئی کائنات ہے جسے بنانے میں سرے سے کسی حکیم کی حکمت کار فرما نہیں ہے۔ پہلی صورت میں وہ ایک متناقض بات کہتا ہے، کیونکہ مبنی بر حکمت کائنات میں ایک با اختیار مخلوق کا
غیر ذمہ دار ہونا صریحاً خلاف عدل اور حکمت ہے، اور دوسری صورت میں وہ اس بات کی کوئی معقول توجیہ نہیں کر سکتا کہ ایک الل ٹپ بنی ہوئی بے حکمت کائنات میں انسان جیسی ذی عقل مخلوق کا وجود میں آنا آخر ممکن کیسے ہوا، اور اس کے ذہن میں عدل اور انصاف کا تصور کہاں سے آ گیا۔ بے غفلی سے عقل کی پیدائش اور بے عدلی سے عدل کا تصور برآمد ہو جانا ایک ایسی بات ہے جس کا قائل یا تو ایک ہٹ دھرم آدمی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جو بہت زیادہ فلسفہ بھگارتے دماغی مریض ہو چکا ہے۔ یہ اس کی تفسیر میں جو ہے مفسر لکھتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 7 کے آخری فقرے میں، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ آخرت کی دراصل دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل آخرت کے ضروری ہونے کی تھی، اور یہ دلیل اس کے ممکن ہونے کی ہے، یہ جو پاسبل ہونے کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ جس اللہ کے لیے کائنات کا اتنا بڑا نظام بنا دینا دشوار نہ تھا، اور جس کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنا دشوار نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات آخر کیوں دشوار ہوگی کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے حاضر کرے اور ان کا حساب لے۔ یہ جو ہے ہم بڑی اچھی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جیسا اگر کوئی گھر یا اگر مسجد اگر ہمیں بنانا ہے تو پہلی دفعہ ظاہر ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ڈیزائن ہے، آرکیٹیکٹ ہے، انجینئرس ہیں، لیبر ہے، اور پھر اہم چیز یہ کہ ڈیزائننگ ہے، تو اس سے پہلی دفعہ جو ہے وہ سب کرنا مشکل ہوتا، لیکن ایک دفعہ جب یہ تمام کر لیے اور کرنے کے بعد پھر اسے دوبارہ کرنا جو ہے اس کو مشکل ہے، چونکہ آلریڈی ڈیزائن بن چکا ہے، ڈیزائن جانتے ہیں، اور اس کو دوبارہ بنانا جو ہے گھر یا مسجد میں اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو اتنا اللہ کے لیے صرف کن فیکون ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ یعنی تفسیر ہے، یعنی جب یہ واقعہ ہے اور پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قوموں کی تباہی کا اصل موجب ان کا رسولوں کی بات نہ ماننا اور آخرت کا انکار کرنا تھا، تو اسی غلط روش پر چل کر اپنی شامت بلانے پر اصرار نہ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی پیش کردہ ہدایت پر ایمان لے آؤ۔ یہاں سیاق اور سباق خود بتا رہا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ روشنی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ کی نازل کردہ روشنی کیا ہے؟ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس طرح روشنی خود نمایاں ہوتی ہے اور گرد و پیش کی ان تمام چیزوں کو نمایاں کر دیتی جو پہلے تاریکی میں چھپی ہوئی تھی، اسی طرح قرآن مجید ایک ایسا چراغ ہے جس کا برحق ہونا بجائے خود روشن ہے، اور اس کی روشنی میں انسان ہر اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے جسے سمجھنے کے لیے اس کے اپنے ذرائع علم و عقل کافی نہیں ہے۔ یہ چراغ جس شخص کے پاس ہو وہ فکر اور عمل کی بے شمار پرپیچ راہوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ صاف صاف دیکھ سکتا ہے، چاہے زمانہ کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، تو وہ جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے سیدھا راستہ، صاف صاف راستہ دیکھ سکتا ہے، اور عمر بھر صراط مستقیم پر اس طرح چل سکتا کہ ہر قدم پر اسے یہ معلوم ہوتا رہے کہ گمراہیوں کی طرف لے جانے والی پگڈنڈیاں کدھر کدھر جا رہی ہیں، اور ہلاکت کے گڑھے کہاں کہاں آ رہے ہیں، اور سلامتی کی راہ ان کے درمیان کون سی ہے، یہ اس کو کھلا جو ہے نظر آتی ہے۔ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب اس کے سامنے ہوں تو یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا جا رہا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ بھی بات
بار بار قرآن مجید میں بتایا گیا، یاد دلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو حرکت کر رہا ہے اس سے ناواقف ہے، بلکہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جانکار ہے، اور جو ہے تم کو آگے پھر جو فرمایا جا رہا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، آیت نمبر 9 کا فقرہ ہے، یعنی وہ دن کیا ہوگا اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کا دن، جمع ہونے کا دن، وہ تم سب کو، تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اکٹھا کرے گا، یعنی اجتماع کے دن سے مراد قیامت کا دن، اور سب کو اکٹھا کرنے سے مراد تمام ان انسان کو بیک وقت زندہ کر کے جمع کرنا، جو ابتدائے آفرین سے قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے تمام انسانوں کو جمع کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ کھول کر بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ ہود میں فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب انسان جمع ہوں گے، تمام انسان۔ آج دنیا میں دکھتے نا لاوارث ہے، نہ کسی کا آتا پتہ نہیں، ٹھکانہ نہیں، ماں باپ کون ہے، بھائی بہن کہاں ہیں، کدھر سے آئے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا جو بھی ہوگا، اور اس دن انسان دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا۔ قرآن مجید میں کہے گا کہ ایک ایسا اعمال نامہ ہے جو ہر انسان کی چھوٹی چھوٹی برائی، چھوٹی چھوٹی نیکی تک بھی جو ہے نہیں چھوڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ان سے کہو کہ تمام پہلے گزرے ہوئے اور بعد میں آنے والے لوگ یقیناً ایک مقرر دن کے وقت جمع کیے جانے والے ہیں، تمام لوگ جو ہے ایک مقرر دن جو ہے وہ جمع ہونے والے ہیں۔ پھر ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن، لوگوں کی ہار جیت کا دن۔ اس کی تھوڑی تفسیر طویل ہے، پھر بھی ہم انشاءاللہ مختصراً اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یعنی اصل میں لفظ یہاں پہ یوم التغابن استعمال ہے، جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ اردو زبان تو کیا کسی دوسری زبان کی بھی ایک لفظ بلکہ ایک فقرے میں اس کا مفہوم ادا نہیں کیا جا سکتا۔ متعدد مضامین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس کا جیسا مثال کے طور پر کوثر، سورہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، کوثر کے اندر بھی بہت وسعت ہے، کثرت، خیر، بھلائی، تو بہت سب، تو ایک لفظ کے اندر کسی ٹرانسلیٹڈ زبان کے اندر اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سارے عربی کے الفاظ ہیں جس کے اندر بہت وسعت ہے، تو اس کے لیے اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی قیامت کے جتنے نام آئے ہیں ان میں غالباً سب سے زیادہ پرمعنی نام یہی ہے، اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تشریح ضروری ہے۔ تغابن غبن سے ہے، جس کا تلفظ غبن بھی ہے اور غبن بھی۔ غبن زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا، اور غبن رائے کے معاملے میں، دو معنی ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے۔ لغت میں اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ غبنوا خبر الناقہ، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی۔ غبن فلانا فی البیع، اس نے فلاں شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا۔ غبن فلالا، اس نے فلاں شخص کو گھاٹا دے دیا۔ ایسا اسی طرح فلاں شخص سے اپنا حق وصول کرنے میں مجھ سے بھول ہو گئی، ایسے معنی۔ اس سے جب لفظ تغابن بنایا جائے تو اس میں دو یا زائد آدمیوں کے درمیان غبن واقع ہونے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تغابن القوم کے معنی ہے بعض لوگوں کا بعض لوگوں کے ساتھ غبن کا معاملہ کرنا،
یا ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا جانا، یا ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا اور اس کا اپنے حصے سے محروم رہ جانا، یا تجارت میں ایک فریق کا خسارہ اٹھانا اور دوسرے فریق کا نفع اٹھا لے جانا، یا کچھ لوگوں کا کچھ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں غافل یا ضعیف الرأی ثابت ہونا۔ تو یہ تمام معنی میں جو ہے یہ یوم التغابن، وہ دن جس میں ہار جیت کا دن، قیامت کا دن، متعدد معنی تو لٹرلی گرامر سے، لغت کے اعتبار سے یہ معنی آتا ہے۔ اور بھی اس کی تشریح میں جو بات آتی ہے، مفسر لکھتے ہیں، اب اس بات پر غور کیجئے کہ آیت میں قیامت کے متعلق فرمایا گیا ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا تغابن کا۔ ان الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا کہ دنیا میں تو شب و روز تغابن ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ تغابن ظاہری اور نظر فریب ہے، اصلی اور حقیقی تغابن ہے۔ اصل تغابن قیامت کے روز ہوگا، اصل گھاٹا، اصل ہار جیت، اصل فیصلہ دیوالیے کا، ہار کا یا اس کا کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ قیامت کا دن یقینی ہے، آ کر رہے گا، اور اس کی تیاری ہمیں روز کرتے رہنا چاہیے، احتساب جائزہ روز ہم اس کی تیاری کرنا۔ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل میں خسارہ کس نے اٹھایا اور کون دراصل نفع کمائے۔ دو ہی چیز، تیسری چیز نہیں ہوگی، نفع یا نقصان۔ اصل میں کس کا حصہ کسے مل گیا اور کون اپنے حصے سے محروم رہ گیا۔ اصل میں دھوکہ کس نے کھایا اور کون ہوشیار نکلا۔ اصل میں کس نے اپنا تمام سرمایہ ایک غلط کاروبار میں کھپا کر اپنا دیوالیہ نکال دیا، اور کس نے اپنی قوتوں اور قابلیتوں اور کوششوں اور مال اور اوقات کو نفع کے سودے پر لگا کر وہ سارے فائدے لوٹ لیے جو پہلے شخص کو بھی حاصل ہو سکتے تھے اگر وہ دنیا کی حقیقت سمجھنے میں دھوکہ نہ کھاتا۔ پھر اور بھی اس کے اندر تھوڑی سی تفسیر ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔